السلام علیکم. سینٹر نیوز ڈاٹ پی کے پر یہ براہ راست الیکشن ٹرانسمیشن جناب آپ دیکھ رہے ہیں، جس میں ہوں آپ کا میزبان امان شاہد. اور ناظرین، اس پروگرام میں اسپیشل ٹرانسمیشن میں ہم آپ کے لیے لے کر آئیں گے ساہیوال کے حلقوں کے تمام پولنگ سٹیشنز کے غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج، مکمل نتائج کے ساتھ ساتھ جناب ہم جو ریزلٹس ہیں وہ آپ سے شیئر کرنے والے ہیں اس لائیو ٹرانسمیشن میں. اور جو ریزلٹ ہم آپ سے شیئر کریں گے وہ آپ اپنی اسکرین پر بھی دیکھ سکیں گے. ساہیوال کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہونے جا رہا ہے کہ براہ راست پروگرام میں ہم آپ کے ساتھ اسکرین بھی شیئر کریں گے اور اس اسکرین پر جناب آپ وہ نتائج جو ہیں وہ دیکھ سکیں گے. تو جناب سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں حلقہ NA 141، انتہائی اہم حلقہ، کیونکہ جب ہم کل لائیو ٹرانسمیشن اپنی کر رہے تھے تو ہمیں سب سے زیادہ لوگوں نے یہی پوچھا کہ حلقہ NA 141 کا کیا رزلٹ ہے، حلقہ NA 141 کی کیا اپڈیٹ ہے، کون جیت رہا ہے، کون لیڈ کر رہا ہے، کون آگے ہے اور کون پیچھے ہے. ہم سے یہ لوگوں نے بار بار پوچھا ہے اور انتہائی اہم حلقہ ہے یہ NA 141 ساہیوال کا حلقہ، جس میں بہت ہی تگڑا مقابلہ ہمیں دیکھنے کو ملا کل سارا دن، کیونکہ جیسے جیسے ان آفیشیل ریزلٹس کے آنے کا سلسلہ جیسے جیسے ہمیں موصول ہوتا رہا، ویسے ویسے ہی جناب کچھ اوپر نیچے جناب یہ امیدوار ہوتے رہے ہیں. جیسے جیسے پولنگ سٹیشنز کی تعداد بڑھتی گئی ہے ویسے ویسے کبھی مسلم لیگ نون کے امیدوار جو ہیں وہ لیڈ کرتے ہوئے دکھائی دیے اور کبھی جناب جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ہیں ہمیں وہ لیڈ کرتے ہوئے دکھائی دیے ہیں. لیکن اب جناب کمپلیٹ پولنگ سٹیشنز کا مکمل غیر سرکاری اور غیر حتمی نتیجہ ہمیں موصول ہو چکا ہے. اور جناب جو نتیجہ ہمیں موصول ہوا ہے اس کے مطابق جناب مسلم لیگ نون کے پیر سید عمران احمد شاہ یہ جیت گئے ہیں اور انہوں نے جناب ووٹ حاصل کیے ہیں 1,18,240، اور جبکہ ان کے جو مد مقابل تھے رانا عامر شہزاد جو کہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ہیں جناب، انہوں نے ووٹ حاصل کیے ہیں 1,70,056 ووٹ. تو جناب یہ NA 141 کا حلقہ جس کا میں نے آپ سے رزلٹ جو ہے وہ اناؤنس کیا ہے، جس میں مسلم لیگ نون کے جو رانا عامر شہزاد صاحب ہیں جناب وہ لیڈ کرتے ہوئے ہمیں دکھائی دے رہے ہیں. اور جس طرح کہ آپ اپنی سکرینز پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ نتیجہ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے، جس کے مطابق مسلم لیگ نون کے جو امیدوار ہیں پیر سید عمران احمد شاہ وہ لیڈ کرتے ہوئے دکھائی دیے ہیں اور وہ ون کر گئے ہیں. جس طرح کہ آپ نے دیکھا ہے کہ یہ جیت گیا ہوا لکھا ہوا ہے اور ان کے نیچے ووٹ لکھے ہوئے ہیں اور ووٹ ہے جناب 1,18,240. جبکہ دوسری سائڈ پر اگر ہم دیکھا جائے تو رانا عامر شہزاد صاحب جو کہ ہار گئے ہیں اور وہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ تھے اور وہ جناب انہوں نے جو ووٹ حاصل کیے ہیں وہ ہے 1,70,056 ووٹ. تو جناب یہ آپ اپنی اسکرین پر بھی اس وقت دیکھ رہے ہیں براہ راست اس الیکشن ٹرانسمیشن میں. اور اب ہم جناب کیونکہ جب ہم کل یہ الیکشن ٹرانسمیشن اس حوالے سے کر رہے تھے تو بہت زیادہ لوگوں کی ڈیمانڈ تھی کہ اس حلقے کے کیا نتائج آئیں گے، تو لوگ جو ہیں وہ بڑی بے صبری سے اس حلقے کے رزلٹ کا انتظار کر رہے تھے. تو وہ رزلٹ جناب میں نے اب آپ سے شیئر کر دیا ہے NA 141 کا، جس میں پیر سید عمران احمد شاہ ہمیں ون کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. اب تک کے تمام پولنگ سٹیشن کا یہ جناب غیر سرکاری اور غیر حتمی نتیجہ ہے، جو کہ آپ اپنی ٹیلی ویژن جو اپنی موبائل فون کی سکرین ہے اس پر بھی آپ یہ سینٹر نیوز ڈاٹ پی کے پلیٹ فارم سے آپ یہ براہ راست جناب دیکھ رہے ہیں. تو ایک یہ انتہائی اہم حلقہ تھا NA 141 کا، جس کی بہت ہی زیادہ ہمیں ڈیمانڈ تھی کہ اس کے کیا نتائج آئیں گے اور لوگ بہت زیادہ تجسس کا شکار تھے. کل تک تو بہت زیادہ بے یقینی کی کیفیت تھی، کبھی عمران احمد شاہ صاحب لیڈ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے، کبھی رانا عامر شہزاد صاحب، اور کئی پولنگ سٹیشنز پر رانا عامر شہزاد صاحب پیچھے تھے اور جو مسلم لیگ نون کے امیدوار تھے وہ آگے تھے، اور کئی پولنگ سٹیشنز پر رانا عامر شہزاد صاحب ہمیں لیڈ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے اور عمران احمد شاہ صاحب آگے تھے، پیچھے تھے. لیکن اب کمپلیٹ کمپائل کر کے رزلٹ جو ہمارے سامنے آیا ہے اس کے مطابق جناب مسلم لیگ نون کے جو امیدوار تھے عمران احمد شاہ صاحب وہ جناب ہمیں ون کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. اب ہم جناب آگے چلیں گے اگلے حلقے میں، اور اگلا حلقہ ہے ساہیوال کا NA 142. یہ بھی بہت امپورٹنٹ حلقہ ہے. ساہیوال کے عوام کو ویسے ہی بہت زیادہ تجسس ہے کہ یہ دیکھنے کا کہ ہم نے جس کو ووٹ ڈالا ہے کیا وہ امیدوار کامیاب بھی ہوا ہے یا نہیں. تو یہ بہت
بہت زیادہ لوگوں کی ڈیمانڈ تھی اور لوگ ہم سے بہت زیادہ پوچھ رہے تھے کہ اس حلقے کی کیا صورتحال ہے, اس حلقے سے کون کینڈیڈیٹ ون کر رہا ہے, کون لیڈ کر رہا ہے, کون آگے ہے, کون پیچھے ہے. کل سارا دن الیکشن ٹرانسمیشن میں ہمیں جناب لوگوں کا جو فیڈ بیک موصول ہوا اس کے مطابق تو جناب وہ یہی پوچھ رہے تھے کہ NA 142 کا کیا رزلٹ ہے, کیا اپڈیٹ ہے. تو جناب میں وہ آپ کے سامنے اب شیئر کرنے لگا ہوں حلقہ NA 142 ساہیوال کا جناب, اور جو تمام پولنگ اسٹیشن کا جو غیر سرکاری اور غیر حتمی نتیجہ ہمارے سامنے آیا ہے اس کے مطابق جناب عثمان علی جو کہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ہیں وہ ون کرتے ہوئے ہمیں دکھائی دے رہے ہیں, اور انہوں نے حاصل کیے ہیں 96,228 ووٹ, جبکہ ان کے مد مقابل چودھری محمد اشرف تھے جو کہ مسلم لیگ نون کے نامزد کینڈیڈیٹ تھے, وہ ہمیں ہارتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. اور انہوں نے جناب ووٹ حاصل کیے ہیں وہ ہے 83,339 ووٹ, اور اس میں جو عثمان علی کینڈیڈیٹ ہیں وہ جناب ہمیں ون کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. تو جناب جیسے کہ آپ اپنی موبائل فون کے سکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں کہ عثمان علی جناب وہ ہمیں ون کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں, وہ جیت گئے ہیں حلقہ NA 142 سے, اور اس کے مطابق جو عثمان علی ہیں انہوں نے 96,228 ووٹ حاصل کیے ہیں, جبکہ چودھری محمد اشرف نے جناب مسلم لیگ نون کے جو یہ نامزد امیدوار تھے انہوں نے ووٹ حاصل کیے ہیں 83,339 8339 جناب یہ ووٹ انہوں نے حاصل کیے ہیں چودھری محمد اشرف نے, اور جبکہ جو عثمان علی جو کہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ہیں وہ جناب اس پر لیڈ کرتے ہوئے ہمیں دکھائی دے رہے ہیں اور وہ ون کر چکے ہیں. 83,339 ووٹ لے کر چودھری اشرف جو ہے وہ جی ہار گئے ہیں, اور جبکہ عثمان علی جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ہیں وہ جیت گئے, اور انہوں نے جو ووٹ حاصل کیے ہیں وہ ہے 96,228 ووٹ جو کہ عثمان علی نے جناب یہ حاصل کیے ہیں, اور یہ لیڈ کرتے ہوئے ہمیں دکھائی دے رہے ہیں. حلقہ NA 142 کا رزلٹ میں نے آپ سے جناب شیئر کیا ہے, اور یہ بھی بہت تگڑا مقابلہ ہمیں دیکھنے کو ملا, کیونکہ کل جیسے جیسے ہمیں ان آفیشیل ریزلٹس موصول ہو رہے تھے ویسے ویسے جیسے جیسے پولنگ اسٹیشنز کی تعداد زیادہ ہوتی جا رہی تھی ویسے ویسے اپ سیٹ کا بھی بہت زیادہ خدشہ ہمیں نظر آ رہا تھا کہ کہیں چودھری محمد اشرف جو ہے وہ لیڈ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے, کبھی جو عثمان ہے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ہے وہ ہمیں پیچھے ان سے پیچھے ہمیں دکھائی دے رہے تھے. لیکن اب جو کمپلیٹ آفیشیل رزلٹ آ چکا ہے ان آفیشیل رزلٹ, اس کے مطابق تمام پولنگ اسٹیشن کا جو غیر سرکاری اور غیر حتمی نتیجہ سامنے آیا ہے اس کے مطابق جناب چودھری عثمان جو ہے وہ ہمیں عثمان علی جو ہے وہ ہمیں ون کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں, جبکہ ان کے مد مقابل چودھری محمد اشرف تھے وہ ہار چکے ہیں, اور وہ مسلم لیگ نون کے نامزد کینڈیڈیٹ تھے اور جنہوں نے جناب یہ شکست حاصل کی ہے حلقہ NA 142 سے. اب آگے بڑھیں گے اور اگلا حلقہ قومی اسمبلی کا اور ساہیوال کے اسپیسیفک ایریے کی اگر ہم بات کریں تو یہ آخری حلقہ ہے NA 143 کا. یہ بھی جناب بہت امپورٹنٹ حلقہ, انتہائی اہم حلقہ, اور اس حوالے سے بھی ہمیں بہت زیادہ لوگوں کا فیڈ بیک آ رہا تھا کہ اس حلقے میں کون لیڈ کر رہا ہے, کون اس میں بازی مار جائے گا, کون آگے ہے اور کون سا امیدوار پیچھے ہے, کیا مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس میں بازی لے جائے گی, کیا انڈیپینڈنٹ امیدوار بازی لے جائے گا. لوگوں نے ہم سے بہت زیادہ اس حوالے سے پوچھا, تو اب میں وہ رزلٹ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. حلقہ NA 143 کا اب تک کے تمام پولنگ اسٹیشن کا یہ غیر سرکاری اور غیر حتمی نتیجہ, جس کے مطابق رائے حسن نواز جو کہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ہیں وہ جناب ون کرتے ہوئے ہمیں دکھائی دے رہے ہیں, اور انہوں نے جناب حاصل کیے ہیں 1,47,147 ووٹ, اور جناب وہ یہ ووٹ لے کر جیت چکے ہیں, جبکہ ان کے مد مقابل چودھری محمد طفیل جٹ جو کہ مسلم لیگ نون کے نامزد امیدوار تھے اور وہ ہار گئے ہیں, اور انہوں نے ووٹ حاصل کیے ہیں وہ ہیں 83,480. بہت زیادہ لیڈ کے ساتھ رائے حسن نواز نے جناب یہ الیکشن ون کیا ہے اور چودھری محمد طفیل جٹ کو جناب شکست سے دوچار کیا ہے. حلقہ NA 143 ساہیوال کا یہ ایک انتہائی اہم حلقہ ہے, جس میں جناب آپ نے دیکھا کہ 1,47,147 ووٹ لے کر رائے حسن نواز ون کر چکے ہیں, جبکہ مسلم لیگ نون کے نامزد امیدوار چودھری محمد طفیل جٹ جناب یہ
ہار گئے ہیں اور انہوں نے ووٹ حاصل کیے ہیں 83,480 ووٹ، اور یہ ووٹ لے کر جناب پیچھے رہ گئے ہیں رائے حسن نواز سے، کیونکہ یہ چیچا وطنی کا علاقہ ہے اور رائے حسن نواز صاحب کا جو وسطی ووٹ بینک ہے وہ آلریڈی ہی بہت زیادہ تھا، اور یہ ایکسپیکٹڈ رزلٹ تھا کہ رائے حسن نواز صاحب جو ہیں وہ آسانی سے لیڈ کر جائیں گے، جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ کتنا زیادہ مارجن ہے، کتنے زیادہ مارجن سے جناب رائے حسن نواز نے لیڈ کیا ہے، جبکہ جو چودھری محمد طفیل جٹ ہیں انہوں نے بھی بڑا ٹف ٹائم دیا کچھ پولنگ سیشنز میں، جیسے جیسے ہمیں کل موصول ہو رہے تھے رزلٹ، ویسے ویسے ہمیں اپسیٹ کی بھی امید ایک ہمیں آئی تھی، اور ایک ایسا لگ رہا تھا کہ چودھری محمد طفیل جٹ جو ہے وہ لیڈ کر جائیں گے، لیکن جیسے جیسے پولنگ سیشنز کی تعداد بڑھتی گئی، جیسے جیسے جو ہمیں نتیجے سامنے موصول ہوتے گئے، ویسے ویسے جناب ہم نے دیکھا کہ محمد طفیل جٹ پیچھے رہ گئے، لیکن رائے حسن نواز صاحب جو ہیں وہ بازی مار گئے، اور انہوں نے ایک دفعہ پھر سے، ناظرین میں آپ کو بتا چلیں جیسے کہ آپ نے ابھی اپنے اسکرین پر دیکھا کہ رائے حسن نواز صاحب جو ہیں حلقہ NA 143 کے وہ جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ہیں رائے حسن نواز وہ ون کر گئے ہیں، اور انہوں نے ووٹ حاصل کیے ہیں 1,47,147، جبکہ ان کے مد مقابل چودھری محمد طفیل جٹ مسلم لیگ نون کے نامزد امیدوار وہ پیچھے رہ گئے ہیں اور وہ ہار گئے ہیں، اور انہوں نے جناب حاصل کیے ہیں 83,480 ووٹ۔ تو یہ ووٹ جناب آپ نے دیکھا کہ بہت زیادہ مارجن کے ساتھ، بہت زیادہ لیڈ کے ساتھ جناب انہوں نے ون کیا ہے، اور ایکسپیکٹڈ رزلٹ تھا، سب کو پتا تھا کہ رائے حسن نواز صاحب جو ہے وہ آسانی سے جیت جائیں گے، لیکن کچھ پولنگ سٹیشنز میں ہمیں حیران کن نتائج بھی سامنے آئے، جس کے مطابق طفیل جٹ صاحب لیڈ کرتے ہوئے دکھائی دیے، لیکن جیسے جیسے پولنگ سٹیشنز کی تعداد بڑھتی گئی ویسے ویسے ہم نے دیکھا کہ جو طفیل جٹ صاحب ہیں وہ ہمیں پیچھے ہوتے ہوئے نظر آئے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو رائے حسن نواز صاحب ہیں وہ ہمیں لیڈ کرتے ہوئے دکھائی دیے ہیں۔ تو یہ ایکسپیکٹڈ رزلٹ تھا، اور سب کو پتا تھا کہ رائے حسن نواز صاحب، کیونکہ علاقے کی اگر ہم بات کریں تو علاقے میں ان کا بہت زیادہ آلریڈی ووٹ بینک تھا، جس کی وجہ سے امید کی جا رہی تھی کہ رائے حسن نواز صاحب ہی ون کر سکتے ہیں یہ حلقہ، اور ایز یوزول وہی ہوا، اور رائے حسن نواز صاحب نے بڑی آسانی سے اور اتنا انتہائی زیادہ مارجن سے محمد طفیل جٹ کو شکست دی، اور رائے حسن نواز صاحب نے یہ سیٹ اپنے نام کی ہے NA 143 کی۔ آگے بڑھتے ہیں جناب، اور ہم بات کریں گے حلقہ PP 199 کا۔ یہ پروونشنل اسمبلی کے اب حلقے سٹارٹ ہو گئے ہیں، حلقہ PP 199 کا جناب یہ حلقہ ہے، اور آپ کو میں بتاتا چلوں کیونکہ جو NA کے جو تمام جو سیٹس ہیں وہ اس کے جو نتائج ہیں وہ میں نے آپ سے شیئر کر دیے ہیں، اور اب میں آپ کو بتاتا چلوں اب پروونشنل اسمبلی کی اب باری ہے، اور پروونشنل اسمبلی کے کیا کیا نتائج ہیں وہ بھی میں آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں، اور جناب آپ دیکھ سکتے ہیں حلقہ PP 199 کا تمام سب سے پہلے جناب ہم آپ کو حلقہ PP 198 کا رزلٹ آپ کو میں اناؤنس کروں گا، اور جناب اس کے مطابق حلقہ PP 198 کا رزلٹ میں سب سے پہلے آپ کو اناؤنس کر دیتا ہوں۔ حلقہ PP 198 انتہائی عام حلقہ، اس کے مطابق جناب یہ بھی بہت زیادہ تگڑا مقابلہ اس حلقے میں بھی ہمیں دیکھنے کو ملا، اور میں آپ سے اب اناؤنس کرنے لگا ہوں رزلٹ حلقہ PP 198 کا، جس کے مطابق تمام پولنگ سٹیشن کے غیر سرکاری اور غیر حتمی نتیجہ، جس کے مطابق جناب مسلم لیگ نون کے پیر ولایت شاہ کھگا جیت گئے ہیں، اور انہوں نے ووٹ حاصل کیے ہیں 96,091 ووٹ 46,091 ووٹ انہوں نے جناب حاصل کیے ہیں پیر ولایت شاہ کھگا نے، جبکہ ان کے جو مد مقابل تھے میاں سجاد ناصر جناب وہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ تھے، اور وہ ہار گئے ہیں، اور انہوں نے حاصل کیے ہیں 39,111 ووٹ، اور میاں سجاد ناصر انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ہمیں لوز کرتے ہوئے دکھائی دیے اس حلقے میں۔ حلقہ PP 198 سے پیر ولایت شاہ کھگا مسلم لیگ نون کے نامزد امیدوار جناب یہ ون کرتے ہوئے ہمیں دکھائی دے رہے ہیں حلقہ PP 198 سے، اور انہوں نے ووٹ حاصل کیے ہیں وہ ہیں 46,091 ووٹ، جبکہ میاں سجاد ناصر جو کہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ہے، جو کہ آپ اپنی اسکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں اس وقت،
اس کے مطابق میاں سجاد ناصر جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ جو کہ ہار گئے ہیں 39,111 ووٹ لے کر۔ الیکشن 2024 کے جناب تمام پولنگ اسٹیشنز کے یہ غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں۔ آپ اپنی اسکرین پر بھی اس براہ راست الیکشن ٹرانسمیشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں، جس کے مطابق حلقہ پی پی 198 ایک دفعہ پھر سے آپ سے شیئر کرتا چلے، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اپنی اسکرین پر پیر ولایت شاہ کھگا لیڈ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، جیت گئے ہیں اور انہوں نے حاصل کیے ہیں 40,091 ووٹ، جبکہ میاں سجاد ناصر جو کہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ تھے وہ ہمیں لوز کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اس حلقے میں، اور انہوں نے ووٹ حاصل کیے ہیں وہ ہیں 39,111 ووٹ۔ حلقہ پی پی 198 انتہائی اہم حلقہ، اور اس کے حوالے سے بھی بہت زیادہ لوگ ہم سے پوچھ رہے تھے، تو اب تمام پولنگ اسٹیشن کا جناب یہ رزلٹ آ چکا ہے جو کہ ہم نے ابھی آپ کے سامنے رکھا اور آپ نے اسکرین پر بھی دیکھا اس براہ راست الیکشن ٹرانسمیشن میں centralnews.pk کے اس لائیو ٹرانسمیشن میں۔ اور اب جناب میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں ایک انتہائی اہم حلقہ جس کی بھی بہت زیادہ ہم سے کل ڈیمانڈ کی جا رہی تھی کہ اس حلقے کے کیا نتائج ہوں گے، اس حلقے کی کیا اپڈیٹ ہوگی، ہم سے شیئر کریں، ہمیں بتائیں کون لیڈ کر رہا ہے، کون جیت رہا ہے، کون سا امیدوار ہار رہا ہے۔ تو اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں حلقہ پی پی 199 کا انتہائی اہم حلقہ ساہیوال کا جناب یہ ایریا ہے، اور اس کے جو تمام پولنگ اسٹیشن کے جو غیر سرکاری اور غیر حتمی رزلٹ سامنے آئے ہیں اس کے مطابق مسلم لیگ نون کے ملک قاسم ندیم جیت گئے ہیں مسلم لیگ نون کے، اور انہوں نے حاصل کیے ہیں 40,255 ووٹ، اور ان کے جو مد مقابل کینڈیڈیٹ تھے وہ تھے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ جو کہ احمد صفدر ان کا نام تھا، اور وہ ہار گئے ہیں اور انہوں نے ووٹ حاصل کیے ہیں 43,106 ووٹ۔ جناب آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی اسکرین پر حلقہ پی پی 199 کا یہ ایک انتہائی اہم حلقہ جس کا ان آفیشیل رزلٹ ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں، آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، جس کے مطابق ملک قاسم ندیم جیت گئے ہیں مسلم لیگ نون کے یہ نامزد امیدوار تھے، اور اگر ہم ان کے بیک گراؤنڈ کی بات کریں تو ملک ندیم کامران کے یہ صاحبزادے ہیں، اور انہوں نے اپنا پہلا ایکسپیرینس کیا ہے یہ الیکشن، اور انتہائی اہم یہ نتیجہ جس کے مطابق مسلم لیگ نون کے ملک قاسم ندیم جو ہیں وہ جیت گئے ہیں، اور احمد صفدر جو ان کے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ہیں وہ ہار گئے ہیں، اور جو انہوں نے ووٹ حاصل کیے ہیں ملک قاسم ندیم نے وہ بھی میں آپ کو ایک دفعہ پھر سے بتاتا چلوں وہ ہے 40,255، جبکہ احمد صفدر نے 43,106 ووٹ حاصل کیے ہیں، اور احمد صفدر ہار گئے ہیں، ملک قاسم ندیم جیت گئے ہیں اور ہمیں یہ ون کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ حلقہ پی پی 199 کا ان آفیشیل رزلٹ ہم نے آپ سے شیئر کیا، آپ نے اپنی فون کے سکرین پر بھی دیکھا ہے اس لائیو ٹرانسمیشن میں۔ آگے بڑھتے ہیں اور اگلے حلقے کی جانب ہم چلتے ہیں، اور یہ حلقہ ہے جناب پی پی 200 ساہیوال کا پروونشل اسمبلی کا انتہائی اہم حلقہ، اور اس کے حوالے سے بھی لوگ بہت زیادہ ہم سے پوچھے تھے کہ اس کے کیا رزلٹ سامنے آ سکتے ہیں، تو اس کا جناب میں آپ کے سامنے یہ رزلٹ رکھنے جا رہا ہوں حلقہ پی پی 200 کا انتہائی اہم حلقہ، جس کے مطابق جناب مسلم لیگ نون کے ملک محمد ارشد ون کر گئے ہیں، اور انہوں نے ووٹ حاصل کیے ہیں 48,871، جبکہ ان کے مد مقابل جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ تھے احمد علی ڈھکو وہ ہار گئے ہیں، اور انہوں نے ووٹ حاصل کیے ہیں 37,757 ووٹ۔ اب تک کے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق تمام پولنگ اسٹیشن کا یہ مکمل غیر حتمی اور غیر سرکاری نتیجہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اور آپ اپنی اسکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں، جس کے مطابق محمد ارشد ملک حلقہ پی پی 200 سے جیت گئے ہیں، اور انہوں نے ووٹ حاصل کیے ہیں 48,871، اور یہ مسلم لیگ نون کے نامزد امیدوار تھے، جبکہ ان کے اپوزٹ جو کینڈیڈیٹ تھے وہ تھے احمد علی ڈھکو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ تھے، اور یہ لوز کرتے ہوئے ہمیں دکھائی دے رہے ہیں، اور انہوں نے حاصل کیے ہیں 37,757 ووٹ۔ تو جناب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مسلم لیگ نون کے ملک محمد ارشد جناب جیت گئے ہیں اس حلقے سے، اور جو ان کے
اپوزٹ کینڈیڈیٹ تھے احمد علی ڈھکو جو کہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ تھے، وہ جناب ہمیں لوز کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اب تک کے تمام پولنگ اسٹیشن کا جناب یہ غیر حتمی اور غیر سرکاری نتیجہ ہم آپ کے سامنے یہ ابھی آپ نے اپنی اسکرین پر دیکھا ہے۔ تو یہ بھی بہت امپورٹنٹ حلقہ تھا اور اس کے حوالے سے بھی لوگ بہت زیادہ پوچھ رہے تھے کیونکہ بڑا تگڑا مقابلہ دیکھنے کو مل رہا تھا ارشد ملک صاحب کے اور جو ڈھکو صاحب ہیں ان کے بیچ میں۔ تو اب جناب جو کمپلیٹ ریزلٹ آ گئے ہیں وہ ہم نے ابھی آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ ابھی جناب ہم آگے بڑھتے ہیں، اگلے حلقے پہ چلتے ہیں اور اگلا حلقہ ہے جناب PP 201 ساہیوال کا۔ یہ بھی بہت امپورٹنٹ حلقہ تھا اور اس حلقے کے مطابق جناب یہ بھی ریزلٹ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ تو جناب حلقہ PP 201 کا ریزلٹ تمام پولنگ اسٹیشن کا غیر حتمی اور غیر سرکاری نتیجہ، جس کے مطابق مسلم لیگ نون کے نوید اسلم لودھی جیت گئے ہیں اور انہوں نے ووٹ حاصل کیے ہیں 40,885 ووٹ، جبکہ ان کے اپوزٹ کینڈیڈیٹ محمد یار ڈمرا انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ہیں اور یہ ہار گئے ہیں اور انہوں نے ووٹ حاصل کیے ہیں 39,440 ووٹ۔ محمد یار ڈمرا ہار گئے ہیں جبکہ مسلم لیگ نون کے نوید اسلم لودھی جیت گئے ہیں۔ اور انتہائی اہم حلقہ تھا یہ بھی، جس میں کانٹے دار تگڑا مقابلہ ہمیں کل دیکھنے کو ملا۔ جیسے جیسے ان آفیشیل ریزلٹس کا سلسلہ ہمیں موصول ہو رہا تھا ویسے ویسے جناب ہمیں لگا کہ نوید اسلم لودھی ہو سکتا ہے کہ لوز کر جائیں یا محمد یار ڈمرا جو ہے وہ لیڈ کر جائیں، لیکن جیسے جیسے پولنگ اسٹیشنز کی تعداد بڑھتی گئی ویسے ویسے ہم نے دیکھا کہ محمد یار ڈمرا جو ہے وہ لوز کرتے ہوئے دکھائی دیے، جبکہ نوید اسلم لودھی مسلم لیگ نون کے وہ ہمیں لیڈ کرتے ہوئے دکھائی دیے ہیں۔ حلقہ PP 201 کا انتہائی اہم نتیجہ، تمام پولنگ اسٹیشن کا غیر حتمی اور غیر سرکاری نتیجہ ہم نے آپ کے سامنے ابھی شیئر کیا ہے۔ اور اب جناب ہم چلتے ہیں اگلے حلقے کی جانب، جو کہ اگلا حلقہ ہے PP 202 کا انتہائی اہم حلقہ چیچاوطنی کا یہ ایریا ہے اور اس کا بھی تمام پولنگ اسٹیشن کا غیر سرکاری اور غیر حتمی نتیجہ ہمیں موصول ہو چکا ہے، جو کہ ہم ابھی آپ کے سامنے رکھنے والے ہیں۔ تو جناب ہم رکھتے ہیں آپ کے سامنے حلقہ PP 202 کا تمام پولنگ اسٹیشن کا غیر حتمی اور غیر سرکاری نتیجہ، جس کے مطابق نون لیگ کے رانا ریاض جیت گئے ہیں اور انہوں نے ووٹ حاصل کیے ہیں 40,470 ووٹ اور یہ لیڈ کر گئے ہیں، جبکہ ان کے اپوزٹ کینڈیڈیٹ تھے احمد وحید اصغر ڈوگر جناب وہ ہار گئے ہیں، جو کہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ تھے اور انہوں نے ووٹ حاصل کیے ہیں 40,072 ووٹ۔ انتہائی کم لیڈ کے ساتھ جناب یہ ون کیے ہیں رانا ریاض صاحب، تقریباً میکسیمم کوئی 400 پلس ووٹ سے جناب یہ لیڈ کر گئے ہیں۔ انتہائی کم مارجن سے یہ جیتے ہیں رانا ریاض صاحب، اور جو وحید اصغر ڈوگر صاحب ہیں انہوں نے بھی بڑا ٹف ٹائم ان کو دیا، صرف 400 پلس ووٹ کے ساتھ جناب انہوں نے لیڈ کیا ہے۔ اور ویسے اگر دیکھا جائے تو بڑا ہی ٹف مقابلہ ان کے درمیان دیکھنے کو ملا۔ بہت ہی انٹرسٹنگ نتیجہ یہ سامنے آیا ہے کہ 400 پلس ووٹس کے ساتھ مسلم لیگ نون کے رانا ریاض لیڈ کر گئے ہیں، جبکہ 400 پلس ووٹ کی کمی کے باوجود وحید اصغر ڈوگر پیچھے رہ گئے ہیں، انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ہیں اور وہ جناب یہ حلقہ PP 202 کا یہ انتخابی مارکہ لوز کر گئے ہیں وحید اصغر ڈوگر، جبکہ نون لیگ کے رانا ریاض ہمیں اس حلقے میں جیتتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور وہ جیت چکے ہیں جناب یہ حلقہ۔ اگلے حلقے میں ہم بڑھتے ہیں اور یہ حلقہ ہے جناب حلقہ PP 203 کا، یہ بھی انتہائی عام حلقہ تھا، اس میں بھی بڑا ہمیں کانٹے دار مقابلہ دیکھنے کو ملا اور اس کا جناب تمام پولنگ اسٹیشن کا اب تک کا جو غیر سرکاری اور غیر حتمی نتیجہ ہم آپ کے سامنے رکھنے لگے ہیں۔ تو اس غیر حتمی اور غیر سرکاری نتیجے کے مطابق حلقہ PP 203 ساہیوال کا یہ حلقہ ہے اور تمام پولنگ اسٹیشن کے ان آفیشیل ریزلٹس کے مطابق انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ رائے مرتضی اقبال جیت گئے ہیں اور ان کے جو اپوزٹ کینڈیڈیٹ تھے مسلم لیگ نون کے نامزد امیدوار محمد حنیف جٹ یہ لوز کر گئے ہیں۔ اور آپ کو بتاتے چلیں
کہ رائے مرتضی اقبال نے جو ووٹ حاصل کیے ہیں، جو کہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ تھے، انہوں نے ووٹ حاصل کیے ہیں 55,874 ووٹ، جبکہ ان کے اپوزٹ کینڈیڈیٹ تھے محمد حنیف جٹ، انہوں نے ووٹ حاصل کیے ہیں 35,163 ووٹ جناب۔ یہ آپ اپنی اسکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے جو محمد حنیف جٹ ہیں وہ لوز کرتے ہوئے ہمیں دکھائی دے رہے ہیں اس حلقے میں، جبکہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ رائے مرتضی اقبال وہ ہمیں جیتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، لیڈ کر گئے ہیں وہ، اور رائے مرتضی اقبال جناب اس حلقے سے ون کر گئے ہیں، جبکہ مسلم لیگ نون کے محمد حنیف جٹ جناب وہ لوز کر گئے ہیں اور انہوں نے ووٹ حاصل کیے 35,163، جبکہ رائے مرتضی اقبال نے حاصل کیے ہیں 55,874 ووٹ جناب۔ یہ بھی بہت کم مارجن سے ہی انہوں نے اپنا حلقہ جو ہے وہ ون کیا ہے رائے مرتضی اقبال نے، جو کہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ہیں۔ دوسری جانب محمد حنیف جٹ کی اگر بات کی جائے تو انہوں نے بھی بہت ٹف ٹائم دیا ہے رائے مرتضی اقبال کو، لیکن اب جو تمام پولنگ اسٹیشن کا جو اب غیر حتمی اور غیر سرکاری نتیجہ سامنے آیا ہے اس کے مطابق تو جناب رائے مرتضی اقبال لیڈ کرتے ہوئے ہمیں یہ دکھائی دے رہے ہیں۔ حلقہ پی پی 203 کا انتہائی اہم حلقہ، اور اس کا رزلٹ ہم آپ سے جناب یہ آپ اپنی اسکرین پر آپ نے دیکھا اور اس کا رزلٹ ہم نے آپ سے شیئر کیا ہے۔ ابھی جناب ہم آگے بڑھیں گے اور اگلے حلقے کی جانب بڑھتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں، اور یہ حلقہ ہے حلقہ پی پی 204 ساہیوال کا یہ حلقہ ہے، اور اس کا جو رزلٹ ہم نے آپ کو کل رات ہی ٹرانسمیشن میں دے دیا تھا، تمام پولنگ اسٹیشن کا یہ غیر حتمی اور غیر سرکاری نتیجہ، جس کے مطابق حلقہ پی پی 204 کے تمام پولنگ اسٹیشن کا ان آفیشیل رزلٹ جو کمپائل کیا ہے اس کے مطابق انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ میجر ریٹائرڈ محمد غلام سرور جناب لیڈ کر گئے ہیں، جیت گئے ہیں، اور انہوں نے ووٹ حاصل کیے ہیں 60,438 ووٹ، جبکہ ان کے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ، ان کے اپوزٹ کینڈیڈیٹ، اور وہ بھی انڈیپینڈنٹ ہی کینڈیڈیٹ تھے عادل سعید، وہ بھی جناب ہار گئے ہیں، اور انہوں نے ووٹ حاصل کیے ہیں وہ ہیں 33,722 ووٹ۔ میجر محمد غلام سرور جیت گئے ہیں اور انہوں نے جناب ووٹ حاصل کیے ہیں 60,438، جبکہ ان کے اپوزٹ کینڈیڈیٹ تھے عادل سعید، وہ ہار گئے ہیں، وہ بھی انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ تھے، اور انہوں نے 33,722 ووٹ انہوں نے حاصل کیے ہیں۔ 50-50 کے مارجن سے جناب یہ جیتے ہیں، اور انتہائی ٹف ٹائم دیا میجر محمد غلام سرور نے عادل سعید کو۔ تو جناب یہ آپ نے دیکھا کہ تمام حلقوں کو ہم نے کور کیا سینٹر نیوز ڈاٹ پی کے میں، ہم نے اس لائیو ٹرانسمیشن میں الیکشن کے حوالے سے ہم نے اسکرین پر بھی آپ نے دیکھا جو نتائج سامنے آئے، وہ نتائج ہم نے آپ کے سامنے اپنی اسکرین پر بھی رکھے۔ ساہیوال کی میڈیا کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ہم نے براہ راست آپ کے ساتھ اسکرین شیئر کی، اسکرین پہ ہم نے آپ کو دکھایا کہ کون سا امیدوار ون کر گیا ہے اور کون سا امیدوار لوز کر گیا ہے، اور اس امیدوار نے کتنے ووٹ حاصل کیے اور لوزنگ کینڈیڈیٹ نے کتنے ووٹ حاصل کیے۔ تمام نتیجے، تمام انفارمیشن ہم نے اس براہ راست ٹرانسمیشن میں ہم نے آپ کے ساتھ اس سینٹر نیوز ڈاٹ پی کے پلیٹ فارم سے ہم نے آپ سے شیئر کیے ہیں۔ ساہیوال کے سراؤنڈنگ ایریاز کو ہم نے کور کیا، ساہیوال کے اس اسپیسیفک ایریا میں جو بھی حلقے سامنے آئے، نیشنل اسمبلی کے 3 اور پروونشنل اسمبلی کے 7 حلقے ہم نے ان کو کور کیا، ان کے کمپلیٹ آفیشیل ان آفیشیل رزلٹ ہم نے آپ کے سامنے رکھے، تمام پولنگ اسٹیشنز کے اسپیسیفک پولنگ اسٹیشنز کے نتیجے بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھے، اور جب تمام پولنگ اسٹیشنز کا رزلٹ کمپائل کیا تو ہم نے وہ بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھا۔ مسلسل 3 دن سے ہم یہ الیکشن ٹرانسمیشن آپ کے لیے لے کر آ رہے تھے براہ راست، اور کل رات کو تقریباً ہمیں 1:30 بج گیا رزلٹس اناؤنس کرتے کرتے، اور جس کا آپ نے بہت زیادہ ہمیں بہت اچھا فیڈ بیک دیا، اور اب تمام
तमाम पोलिंग स्टेशन के मुकम्मल रिजल्ट आ गए, तो वो भी हमने इस लाइव ट्रांसमिशन में हमने आपके साथ शेयर किए हैं। इलेक्शन से पहले हमने ये ट्रांसमिशन का आगाज़ किया था और इलेक्शन वाले दिन हमने रात 1:30 बजे तक की ट्रांसमिशन की, और उसके बाद आज हम तीसरे दिन में फिर अब इलेक्शन ट्रांसमिशन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, और उसमें तमाम ऑफिशियल और अनऑफिशियल रिजल्ट हम आपके साथ शेयर किए हैं। तमाम पोलिंग स्टेशन के अनऑफिशियल रिजल्ट हमने आपसे जनाब इस इलेक्शन ट्रांसमिशन में हमने आपके साथ शेयर किए हैं। तो जनाब ये सेंटर न्यूज़ .pk की हमेशा से रिवायत रही है कि साहिवाल में कोई भी एक्टिविटी होती है, कोई भी इम्पोर्टेंट कोई खबर होती है, वो सबसे पहले हम आपके सामने रखते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं। बराह रास्त हम आपको वो दिखाते हैं कि क्या हैपनिंग हो रही है साहिवाल में। तो सबसे बड़ा ये मार्का था साहिवाल की सियासत का। आम इंतखाबात थे ये, और आम इंतखाबात में जो भी विनिंग कैंडिडेट है, जो भी लूजिंग कैंडिडेट है, इलेक्शन कैंपेन से लेकर तमाम पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताज के मुताबिक तक हमने जनाब सबको कवर किया। और अब इलेक्शन ट्रांसमिशन में हमने आपको कंप्लीट अनऑफिशियल रिजल्ट्स भी अनाउंस किए हैं इस बराह रास्त ट्रांसमिशन में, और वो रिजल्ट आपने अपनी स्क्रीन पर बाकायदा खुद देखे हैं। जो भी हल्के से जो भी रिजल्ट सामने आए वो आपने देखे, कौन कैंडिडेट जीता, कौन कैंडिडेट हारा, किस कैंडिडेट ने कितने वोट हासिल किए, वो सारा आपने जनाब इस बराह रास्त प्रोग्राम में आपने खुद अपनी स्क्रीन पर देखा है। तो जनाब ये इलेक्शन ट्रांसमिशन का अब जनाब आखिरी रोज़ था, और हम अपने ये इस इलेक्शन ट्रांसमिशन का अब इख्तिताम करते हैं इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि जैसा आपने हमारी पिछली ट्रांसमिशंस का बहुत ज़्यादा पजीराई दी, बहुत ज़्यादा हमारी हौसला अफजाई की, बहुत अच्छा आपने हमें फीडबैक दिया, आपने हमें कमेंट किए, हमने वो कमेंट आपके साथ शेयर भी किए, आपको पढ़े भी, और कमेंट का हमने बराह रास्त जवाब भी दिया। तो ऐसे ही आप हमें इस इलेक्शन ट्रांसमिशन के लास्ट एपिसोड का भी हमें इसी तरह से हमें बहुत अच्छा फीडबैक आप देंगे, और जो स्पेसिफिकली जो हमने स्क्रीन पर जो नताइज चलाए हैं बराह रास्त, उसका हम उम्मीद करते हैं कि आप हमें बहुत अच्छा फीडबैक देंगे, क्योंकि ये साहिवाल की हिस्ट्री में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि हमने जनाब ये आपके साथ जो स्क्रीन पर तमाम रिजल्ट जो हैं वो हमने आपको दिखाए हैं। तो जनाब ये इलेक्शन ट्रांसमिशन का अब हम बाकायदा तौर पर इख्तिताम करते हैं। उम्मीद करते हैं कि सेंटर न्यूज़ .pk की इस काविश को आप भरपूर सराहेंगे, इस इलेक्शन ट्रांसमिशन को आपने भरपूर सराहा भी है और आगे भी आप सराहते जाएंगे। तो जनाब अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, और इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि इस आम इंतखाबात के नतीजे में जो भी हुकूमत बनेगी, जो भी अब मुंतखब उम्मीदवार हैं साहिवाल के हल्के के, तो वो साहिवाल की तरक्की के लिए अपना अहम किरदार अदा करेंगे और साहिवाल को खूबसूरत बनाने में अपना कलीदी किरदार अदा करेंगे, साहिवाल की तरक्की के लिए काम करेंगे, पॉलिसियाँ बनाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा आने वाले 5 साल साहिवाल की तरक्की के लिए बड़े खुशाइन साबित हों, ना सिर्फ साहिवाल के लिए बल्कि आने वाली हुकूमत पूरे पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी और तरक्की याफ्ता है वो साबित होगी और खुशाइन साबित होगी। इस उम्मीद और इस दुआ के साथ जनाब मैं अब आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपने मेज़बान अमान शाहिद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।